أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 446 ہے. سورہ مائدہ کی دوسری آیت کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تحلوا بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی محترم مہینوں کی، اور ولا الہدی اور نہ ہدی کی، ولا القلائد اور نہ قلائد کی، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ہی بیت اللہ کا قصد کرنے والوں کی، یبتغون تلاش کر رہے ہیں، فضلا فضل، من ربہم اپنے رب سے، ورضوانا اور رضامند. وَإِذَا اور جب حللتم تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، فاصطادوا تو شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام بیت اللہ سے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم تعاون کرو، علی البر والتقوی بھلائی پر اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور تعاون نہ کرو، علی الاثم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں. سورہ مائدہ کی اس دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو تم ان کی بے حرمتی مت کرو، لا تحلوا شعائر اللہ اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. اور کس کی بے حرمتی مت کرو؟ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کرو. تیسری چیز، قربانی کے لیے حرم میں لے جانے والے جانوروں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ان پٹوں کی بے حرمتی کرو جو ان جانوروں کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے خاطر بیت اللہ کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. تیسری بات یہ کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں وہ دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اور چوتھی بات ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ کا تعاون کرو. اور پانچویں بات ہے کہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون مت کرو.
چھٹویں بات ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ شریح بن زیعہ کندی یمامہ سے مدینہ منورہ آیا۔ اس نے اپنے ان ساتھیوں کو جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑایا اور تنہا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میرے چند امراء ہیں، میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، امید ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور ان کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا، جب وہ چلا جائے گا تو چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر داخل ہوا اور دھوکے باز کے پاؤں کے ذریعے باہر چلا گیا، اور یہ شخص مسلمان نہیں۔ جب یہ شخص مدینے سے باہر نکلا تو وہاں جو جانور اونٹ وغیرہ چل رہے تھے انہیں لے کر وہ چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو یمامہ کے حجاج کے تلبیہ کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حطم ہے اور اس کے ساتھی ہیں، یعنی یہ وہی شخص ہے جو شریح بن زیعہ کندی ہے۔ ان لوگوں نے ان کے جانوروں میں گلے میں قلادے یعنی پٹھے ڈال رکھے تھے جو مدینے کے باہر چلنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے اور ان جانوروں کو کعبۃ اللہ کی طرف لے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ بہت سارا تجارت کا سامان بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حطم جا رہا ہے، حج کے لیے نکلا ہے، آپ اجازت دیجئے ہم اس کو لوٹ لیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ان جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے لہٰذا ان کا لوٹنا صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا یہ کام تو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حدود اور اوامر اور نواہی اور فرائض مراد ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ قلوب کے تقوی کی بات ہے۔ اسی طرح الشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا، یعنی وہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ کرنے سے روکا گیا۔ اسی طرح ہدی کی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ ہدی وہ جانور ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف لے جایا جائے اور حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح قلائد کی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، یعنی ہدی کے جانوروں کے گلوں میں جو پٹے ڈالا کرتے تھے اس کو قلادہ کہا جاتا ہے، اس جمع قلائد ہے۔ اور ان قلائد کی نسبت چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے حرم کے حدود میں ذبح کیے جاتے ہیں، اس لیے قلائد کے بھی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا وَلَلْقَلَائِد کے اس جملے کے ذریعے سے۔ بہرحال ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 6 سن ہجری کو جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور آپ نے جانور ذبح کر کے وہیں احرام سے نکلنے کا حکم دیا، نکل گئے اور مشرکین مکہ سے صلح کر لی۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، تو یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام ان مشرکین سے یعنی مکے کے مشرکین سے انتقام لے سکتے تھے، مگر اس آیت میں منع کیا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی دشمن قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے
جنہوں نے تم کو اللہ کے راستے سے روکا. کتنا پیارا پیغام قرآن مجید کی اس آیت میں دیا گیا ہے، اور کیا اسلوب ہے، اور کیا اچھے اخلاق مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم اس کے ساتھ انتقام اور ظلم کر سکتے ہیں. نہیں، مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بے تحاشا ظلم کیا، ستایا. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جن مشرکین نے تم کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کا یہ روکنا تمہیں اس قوم کے ساتھ ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے. تمہیں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہر حال میں انصاف اور احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ ہے وہ پیغام. اور پھر وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے ذریعے سے بات بتائی گئی. نیکیوں کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کرنا چاہیے. ایک جماعت دوسری جماعت کی، ایک تنظیم دوسری تنظیم کی، ایک ادارہ دوسرے ادارے کی، ایک فرد دوسرے فرد کی. اچھے کام میں تعاون کرے اور برائی کے کام میں، ظلم کے کام میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله، لا إله